So welcome back once again. और हर संडे के संडे पाकिस्तान इंडिया का जी मैच में टाकरा होता है. आई थिंक दिस वाज द 4th संडे जो हम जी, लेकिन हुआ क्या, जाहिर है पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है, मैं अब आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी. लेकिन कल हमने मैच में वही तौर तरीके देखे कि भारत ने कल फिर से हमने देखा कि मैच के दौरान उन्होंने फिर से जी जनाब हैंडशेक नहीं किया, अपनी रिवायत को बरकरार रखा. और टॉस के बहुत सारी इस मैच को लेके कंट्रोवर्सीज आई. कहते हैं जी जब टॉस हो रहा था तो हमारी जो कैप्टन है फातिमा सना, उन्होंने जी कहा टेल, हेड्स आया. तो उसके बाद जी यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हो गई कि कैसे ये सारी सूरत हाल बनी. फिर मैच आगे बढ़ता है जी, और नो डाउट ज़रा सी बॉलिंग हमारी अच्छी थी, मैं कहूँगी काफ़ी मुझे इम्प्रूव्ड अपनी टीम लगी. फातिमा सना की हम बात करें तो उन्होंने 3 मेडन ओवर कराए, साथ में उन्होंने विकटें भी ली. इसी तरीके से हमारी कहते ना कुछ हमारे कैच ड्रॉप करने की, चाहे वो हमारी मेंस क्रिकेट टीम हो या वुमेन क्रिकेट टीम हो, उनको आदत है. बहरहाल 247 का टारगेट दिया गया. बिल्कुल जी, फातिमा सना प्लेड वेल, बट उनकी अच्छी परफॉर्मेंस किसी काम नहीं है. उनके बाद जितने खिलाड़ी आए वो पिच पर टिक नहीं सके और फिर एक एक करके पवेलियन लौटती नहीं. कंट्रोवर्सीज की आप बात कर रही थी, जो मुनीबा अली का आउट था वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल था, और उसके ऊपर तो हमने देखा कि कमेंटेटर्स तक सीखपा हो गए, चीखने लग गए. सोशल मीडिया व्यूअर्स ने, जो यूजर्स हैं, उन्होंने बहुत एहतजाज किया कि मुनीबा अली का आउट वाज नॉट आउट, उनको रन आउट दिया गया. अब यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है कि हमें कहीं पर एम्पायर्स जो हैं वो आईसीसी का बीसीसीआई की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स बीसीसीआई, बट भारत ने अपनी भौंडी हरकतें करने से दरेग नहीं किया. वही पैटर्न मुनीबा की आप बात करें ना, उस पर कुछ जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी राय मुख्तलिफ है. वो ये कहते हैं कि जब एक ये रूल है कि जब जो बैटर है अगर वो पिच की तरफ रन लेते हुए आ रहा है और उसने एक बार बल्ला जी टच कर दिया है और फिर बल्ला उठा दिया है, तो वो रन आउट उस सूरत में नहीं होगा. लेकिन ये वहाँ पे खड़ी थी, ये भाग नहीं रही थी, तो वहाँ पर जी अगर आप बल्ला क्रीज से हटा देंगे, उस जो लाइन होती है उसे हटा देंगे, तो फिर जी आउट हो सकता है. तो इसमें बड़े सवाल हैं. एलपीडब्ल्यू की फिर अपील भी हुई और बैट ग्राउंड करके खड़ी रही, ये कुछ है. अच्छा जी, 88 रन, ये 40 भी नहीं, 30 40 भी नहीं, 44 भी नहीं, भी 88 रन से हमारी टीम हारी है. और ये कोलंबो में खेला जा रहा था. वैसे मैंने बड़ी कल रौनक वहाँ पे लगी हुई थी, जिस तरीके से बच्चे बच्चियाँ, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, वी लव पाकिस्तान. आई डोंट नो वो श्रीलंकन थी पाकिस्तानी थी, बट वो बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे नारे लग रहे थे. अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तानी टीम ने रिकॉर्ड बनाया है, पहला ये मैच है भारत के खिलाफ जिसमें पूरी टीम को हमने आउट कर दिया. तो ज़रा सा हम कुछ बता देते हैं जी क्या हुआ क्या. पाकिस्तान की तरफ से जनाब बॉलर्स की बात कर लेते हैं. डयाना बेग ने 4, कप्तान फातिमा सना और सादिया इकबाल ने 2-2 विकेट हासिल की. और इसी तरीके से भारतीय टीम जी, उन्होंने फिर ये 88 रन से मैच 48 थे. अब इसके ताकुब में पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ. 6 रन पर पहली, 20 पर दूसरी और 26 पर रन पर तीसरी हुई. उसके बाद सिद्रा अमीन, नतालिया परवेज़ ने 66 रन की पार्टनरशिप बनाई और नतालिया 43 रन बनाकर आउट हुई. लेकिन एक ज़बरदस्त काम हुआ, वो ये हुआ कि सिद्रा अमीन ने सबसे ज़्यादा 81 रन. सिद्रा अमीन ने अच्छी परफॉर्मेंस कल दिखाई. चलिए तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं. हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला. पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमने देखा कि वुमेन क्रिकेट टीम में भी नाकाम नजर आई. सिद्रा अमीन ने 81 रन बनाए, उनके अलावा कोई बैटर हमें खास पवेलियन पर टिकी नजर नहीं आई. एक के बाद एक फिर पवेलियन से जाती रही और वापस फिर पवेलियन लौटती रही. कैसे एनालाइज करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को? देखिए, बहुत स्किल सेट में बहुत फ़र्क है. इंडिया की प्लेयर्स दुनिया की लीग्स खेलती हैं, अपनी यहाँ जो उनकी वुमेन्स आईपीएल होती है वो खेलती हैं. हमारे प्लेयर्स का इतना एक्सपोजर नहीं है. लेकिन जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर इस साल अप्रैल में हुए थे, 5 के 5 मैच जीते थे, उससे बड़ी उम्मीदें बनी थी कि ये टीम अच्छा खेलेगी. और कम से कम 2 मैच जीतने के लिए पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशंस थी. एक बांग्लादेश से, वो पाकिस्तान की टीम हार गई. एक श्रीलंका से, जो आखिर में पाकिस्तान का मैच बांग्लादेश से हारने के बाद. और कल भारत के खिलाफ भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी. पूरी टीम को आउट किया. 203 से 247 तक जो इंडिया पहुंची, तो वो एक आउट ऑफ रीच हो गया था पाकिस्तान के खिलाफ. जब आपने 203 रन पे अच्छा खासा उन्हें पकड़ा हुआ था. 46वां ओवर मेडन किया डायना बेग ने. उसके बाद 47, 48, 49, 50, 4 ओवर में 44 रन बन गए, जो बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान के लिए. डायना बेग के अगले 2 ओवर्स में 24 रन बन गए. फिर जिस तरह डरी डरी बैटिंग कर रही थी मुनीबा, जिस तरह आउट हुई हैं, वो डर रही थी, आगे खड़ी हुई थी क्रीज से. जब तुम आगे खड़ी हुई हो स्विंग को काउंटर करने के लिए, जब एक दफ़ा अपील हो गई तो बॉल डेड नहीं है,
تو آپ اپنی کریز میں واپس آ جاؤ, یا کم از کم اپنا بلہ بار بار اٹھا کے اور آفر تو نہ کرو کہ مجھے رن آؤٹ کر دیں. وہ رن آؤٹ تھا رولز کے حساب سے, بالکل رن آؤٹ تھا, کوئی کنٹروورسی اس میں نہیں ہے. شروع میں مجھے بھی ایسا لگا کہ اس میں وہ بلہ ایک دفعہ جب ٹچ کر دیا, لیکن وہ رن لینے کی صورت میں ہوتا ہے. اور پھر اس رول کو ڈیفائن بھی کیا گیا آئی سی سی کی طرف سے بھی اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ. تو ہماری خواتین کی ٹیم کی بھی وہی بیماریاں ہیں جو مردوں کی ٹیم کی بیماریاں. کیچ چھوڑ دیے, کیچ کیا جمائما روڈرکس کا 2 رنز پر, وہ نو بال ہو اچھا گئی. شاہد صاحب, ایک ہمارا نیشنل مسئلہ جو ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے جناب ڈاٹ بال. یعنی کہ ہم نے مطلب وی ڈونٹ بادر بھائی, اسٹرائک روٹیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, یا ہم نے باؤنڈری بھی نہیں لگانی, چھکا تو دور کی بات, باؤنڈری بھی نہیں لگانی, اور پھر سنگل ڈبل بھی نہیں لینے. یہ ہماری مینس کرکٹ ٹیم کا بھی مسئلہ ہے, یہ ہماری ویمن کرکٹ ٹیم کا بھی مسئلہ ہے. کوچنگ کا بھی مسئلہ ہے کہ آپ کوچز جو ہیں وہ ایک روبو آرم لے کے ہاتھ سے یوں مار مار کے جی لمبی لمبی مارو. بھائی ہماری ٹیم کا مسئلہ لمبی مارنے ہٹ نہیں ہے, ہماری ٹیم کا ڈاٹ بال ہے, اسٹرائک روٹیٹ کرنا. 2 بیٹسمین 10 کے 10 بیٹسمینوں کو جو ٹاپ کے بیٹسمین ہے کھڑا کر دو, دن میں 50-50 سنگل لیں. کیسے نہیں ہوگی اسٹرائک روٹیٹ کرنے کی عادت, کیسے نہیں ہوگی ڈاٹ بال ختم کرنے کی عادت. پہلے 10 اوور میں کل ہماری خواتین نے 45 ڈاٹ بالز کے لی, 60 میں سے 45. اگلے 60 بالوں میں 43 ڈاٹ بالز, یعنی پہلے 20 اوور میں ہم نے 88 ڈاٹ بال کھیل دی اور وہی 88 رن سے ہم ہار گئے. بالکل شاہد بھائی, 120 بالز ہوتی ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا بٹ یہ ون ڈے, یہ 50 اوورز. اچھا 50 اوور, میں T20 کی بات کر رہا ہوں. 50 اوور تو بات کی تو کاؤنٹ کرنا تو پھر بہت میری ہمت نہیں تھی کہ میں بعد میں بھی کاؤنٹ کروں. میں نے پہلے 20 اوور کی کاؤنٹ کی تو اسی میں میرا دل بیٹھ گیا کہ نہیں, ہماری پلیس کو 50 اوور کے بھی اگر کھیلے تو شاید بھائی 300 بالز بنتی ہیں. آپ کا میتھس بالکل ٹھیک تھا, ٹک ٹک کر کے بناتے تو 300 رنز تک تو کم سے کم 50 اوور تو کھیلے بھی نہیں نا ہماری ٹیم نے, 50 اوور تو دونوں میچوں میں ہماری ٹیم نے کھیلے بھی نہیں. شاہد بھائی ہمیں جوائن کیا ہے سابق کرکٹر بسما معروف, ذرا وہ بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بسما آپ بتائیے گا, دوسرا جو ٹیم کا دوسرا میچ تھا, ٹیم وہ بھی ہار گئی, کیسے انالائز کرتی ہیں آپ قومی ٹیم کی پرفارمنس کو, کیا غلطیاں دیکھی ہیں آپ نے؟ پاکستان کا فرسٹ میچ کے بعد انڈیا سے جو میچ واز کوائٹ کروشل کہ یہ میچ جیت کے اپنا مورال ہائی کرتے, لیکن اس طریقے سے ہماری ٹیم کی پرفارمنس نہیں ہو سکی. اور فرسٹ 45 اوورس تو ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان ان کمانڈ بہت اچھا پاکستانی انڈین بیٹرز کو پکڑا ہوا تھا, لیکن لاسٹ 5 اوورس میں ایک دم جو ہے رنز لیک ہوئے اور انڈیا نے وہاں سے مومنٹم پکڑ لیا. آئی تھنک پچ اتنا ایزی نہیں تھا بیٹنگ کرنے کے لیے, لیکن جو انڈین بیٹرز کا اسکل سیٹ تھا وہ نظر آیا. کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی جو اننگس کو, اپنی بیٹنگ اننگس کو بہت اچھے سے ڈیزائن کیا, اور میرے خیال سے انہوں نے بہت اچھا ٹوٹل اس وکٹ پہ دے دیا تھا. پاکستان کا جو ایک مین جو کنسرن نظر آیا دیٹ از پاور پلے. نیا بال ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیٹر سے ٹیکل نہیں ہو پا رہا, تو لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ان کی اتنی اچھی تیاری نہیں تھی. جہاں پر سوئنگ اور سیم کنڈیشن تو سیمز لائک کہ پریپریشن میں بھی کمی تھی, کیونکہ کسی بھی بیٹر کے پاؤں چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے نئے بال پہ. اور آئی تھنک وہی جو پاور پلے کا تھا فرسٹ 10 اوورس, اس نے ہمیں جو ہے وہ گیم سے بالکل پیچھے کر دیا تھا, اور پھر ہم بس کیچ اپ گیم کھیلتے رہے اس کے بعد. اچھا بسما, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ظاہر پوری ہم چاہتے ہیں ٹیم اچھا پرفارم کرے, لیکن کل جو بڑی ایک کہتے ہیں نا ہائی لائٹ رہی پاکستانی بیٹنگ کی, وہ سدرا امین رہی. انہوں نے 81 رنز بنائے اور بڑے اچھے انہوں نے ایک کہتے ہیں نا ایک سہارا دیا ٹیم کو ایک ایسے وقت میں جب ساری وکٹیں گر رہی تھیں. لیکن اس کے بعد جو بیٹرز آتی گئیں انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن ان کا ایسا نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال پر آپ کیا کہیں گی کہ ایک پلیئر جو اچھی فارم میں بھی ہے اس کو دیکھ کے بھی موٹیویشن نہیں ہوئی؟ سدرا ماشاء اللہ سے اس ٹیم میں کی پلیئر ہیں اور اپنے پرپل پیچ پہ ہیں, اور آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ سیریز پہ انہوں نے کس طریقے سے رنز کیے, اور آئی تھنک وہ اس ٹیم کا بڑا کروشل پارٹ ہیں. اور ابھی تک ہم نے ساؤتھ افریقہ سیریز سے ابھی تک دیکھا کہ کافی انہوں نے جو ہے نا ٹیم کو اسٹیبلٹی دینے کی کوشش کی ہے, وہ بھی اکیلے. لیکن دوسرے اینڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. تو سیمس لائک کہ جو میچور بیٹر ہے اور ان کا ڈفرینس اور جو باقی جو بیٹرز ہیں ان میں کافی ڈفرینس نظر آیا کہ رسپانسبلٹی نہیں لی جا رہی.
جو کہ آف کورس ایک بیٹنگ لائن اپ کے لیے کنسرننگ ایریا ہے, اور آئی ایم شیور کہ مینجمنٹ اینڈ آف کورس کیپٹن ول لک انٹو اٹ, اور آئی ہوپ کہ پلیئرز بھی اس میں اٹھے اور اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کریں کہ ہاؤ امپورٹنٹ فار ایوری ون ٹو چپ ان, اور کوئی اگر کسی نے ایک نے اینڈ سنبھالا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اگر دوسرے کی بھی سپورٹ ہوگی ایوریبڈی ول چپ ان, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹیم. بسما آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, شاہد بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس, اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبدالجبار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور جناب گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. چلتے ہیں شاہد ہاشمی صاحب کی طرف. جی شاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں, اور ہم آئی سی سی کرکٹ کی بات کرتے ہیں. ویمن کرکٹرز خاص طور پر جس طرح سے کل ہماری بیٹنگ لائن شاہد بھائی کمزور نظر آئی, لیکن اچھا بولرز نے بھارت کے جو ٹاپ آرڈر تھا اس کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا, یہ ہم دیکھ رہے تھے. اچھا پھر اس کے بعد آخری 5 اوورز میں 44 رنز بھی کھا لیے. یہ گھبراہٹ تھی یا یہ کیا تھا؟ نہیں, انہوں نے اچھا کھیلا. ان کی جو وکٹ کیپر بیٹر ہے ریچا گھوش, اس نے بڑی اچھی بیٹنگ کی. 32-35 کے قریب رنز بنائے, 2 چھکے بھی لگائے. اور ان سے پہلے جیمائما روڈرگز, وہ بھی کوئی 32-34 رنز انہوں نے بنائے تھے, لیکن وہ 2 رنز پر جب وہ آؤٹ ہو گئی تھی تو ڈائنا بیگ کی نو بال ہو گئی تھی. تو وہی طریقے ہیں جو ہماری مینس ٹیم کے ہوتے ہیں, وہی کمزوریاں ہیں. 247 آلدو کہ اتنا بڑا ٹوٹل نہیں تھا, اس لیے کہ انڈیا نے بھی آسٹریلیا سے جو سیریز کھیلی تھی تو اس میچ میں ایک میچ میں 412 رنز آسٹریلیا نے بنائے تھے, تو جواب میں 360 پلس انڈیا نے بھی کر دیے تھے, اور وہ آسٹریلیا کی بالنگ کے خلاف کیے تھے. تو اس حساب سے ہماری بالنگ اچھی رہی. وہ کہ سعدیہ اقبال اور نشرہ ساندھو ہماری کی اسپنرز ہیں, انہوں نے اتنی کامیابی حاصل نہیں کی جتنی ڈائنا بیگ نے حاصل کی, اور فاطمہ نے بڑی اچھی بالنگ کی. لیکن بیٹنگ کا وہی ہمارا مسئلہ ہے, اسکل سیٹس کا ہمارا بڑا فرق ہے انڈیا میں اور ہماری ٹیم میں. اور ہمارے پلیئرس کو پاور ہٹنگ کی بھی اتنی ٹیکنیک نہیں ہے. ابھی ہم بسما معروف کو سن رہے تھے, کوالٹی پلیئر تھی, انہوں نے 136 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے پاکستان کے لیے, بڑے رنز بنائے, بڑی سالڈ بیٹر تھی, لیکن ٹوٹل 136 ون ڈے میں ان کے چھکے جو تھے وہ صرف ٹوٹل 1 تھا. اور جویریہ خان وہ بھی بہت اچھی پلیئر تھیں, 2000 کے اوپر ان کے رنز تھے, بڑی سالڈ پلیئر تھیں. ان کا او ڈی آئی میں کبھی کوئی چھکا ہی نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوور دی ایئرس تقریباً 7-8 سال میں ہماری ویمنس کرکٹ نے چھکے لگانا ہی نہیں سیکھے, جبکہ دنیا کتنا آگے نکل گئی. اور یہ نہیں کہ ان میں ایبلٹی نہیں تھی, چوکے بہت لگاتی تھی بسما, چوکے بہت لگاتی تھی جویریہ, لیکن ان لوگوں کو کبھی ایسی پراپر ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. ہماری ویمنس کرکٹ 24 کروڑ روپے سالانہ گرانٹ پہ چلتی تھی, محسن نقوی نے آ کے اس سے 70 کروڑ کیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے کہا کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بسما آپ کی طرف آتی ہوں, اور ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیم کی تو ہم اپنی بیٹرز کو اگر دیکھیں تو ایک جو بڑی بیسک ہم دیکھ رہے تھے جیسے کہ جو رن آؤٹ ہوئی جس طریقے سے, وہ بڑی بیسک نالج ہوتی ہے ایک بیٹر کے پاس. کیا وہ گھبراہٹ کا شکار تھی کہ ہماری بیٹرز ابتدائی 14 اوورز میں صرف 28 رنز بنے, ان کی 3 وکٹیں گر گئیں, تو کیا یہ ٹیم کا پریشر تھا کہ بھارت کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیا اسے آپ دیکھتی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بیٹنگ میں ایسا لگ رہا تھا کہ دباؤ کی وجہ سے اس طرح کا ہو رہا ہے, پر آئی فیل ہے کہ وہ کنڈیشن سے بالنگ اچھی ہو رہی تھی. وی ڈونٹ ہیو دا آنسر, مطلب بیٹنگ اسکل میں اگر بات کروں کہ ہمیں آنسر نہیں ملے تھے کہ ہم اس ڈسپلن بالنگ کا کیا جواب دیں. سو آئی فیل ہے کہ اس میں اسکل سیٹ ہم بیٹرس کا جو لیک کر رہا تھا. سو کیونکہ جس طریقے سے نیا بال ہل رہا تھا, سوئنگ ہو رہا تھا, لیکن ہمارے بیٹرز جو ہے بالکل کلو لیس نظر آئے, اور جیسے ہی اسپنرز آئے تب رنز ہونا اسٹارٹ ہوئے. اور ہر وقت جو ہے وہ فاسٹ بولرز نے اس پچ پہ تنگ کیا. تو میرے خیال سے مے بی اس پہ ڈیفینیٹلی وہاں پر پلیئرز بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے, اور ان کو پتہ ہوا اس چیز پہ انہوں نے کام کرنا ہے. تو آئی فیل لائک کہ اٹس ناٹ کہ کوئی مینٹل پریشر نظر آیا میچ میں, لیکن یہ کہ آنسرز جو اسکل سیٹ آئی تھنک ڈسپلن وائز انڈیا واز فار بیٹر. ٹھیک ہے بسما, کمنگ ٹورڈز یو شاہد بھائی, لاسٹلی کنکلوڈنگ دی انٹائر کنورسیشن, بتائے گا اب پاکستان کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے اگلی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اب ہمارے میچز جو ہیں وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں, آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, جنوبی افریقہ, پھر ایک میچ ہمارا سری لنکا کے ساتھ بھی ہے.
اسٹریٹجی تو سامنے والی ٹیم ہمیں بتائے گی جی کیا کرنا ہے. آسٹریلیا کی ٹیم ظاہر ہے اب تک جو 13 ورلڈ کپ ہوئے 7 ورلڈ کپ جیتی ہوئی ہے آسٹریلیا کی ٹیم. بڑی ڈومینیٹنگ اسٹائل سے وہ اپنی کرکٹ کھیلتے ہیں. تو پچھلے 3 ورلڈ کپ میں جو ہماری 8ویں پوزیشن تھی میرے حساب سے شاید 8ویں ہی رہے گی. ٹھیک ہے شاہد بھائی, Thank you بہت so شکریہ. much. بسمہ تھینک یو ٹو یو شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا کل ایک بڑا انٹرسٹنگ سین بھی ہوا تھا وہ جی وہ گراؤنڈ میں جیسے ہی لائٹس آن ہوئی نا تو وہ بگز آ گئے. اب بگز جب آئے تو وہاں پر جی اسپرے کی ضرورت پڑ گئی تو پاکستانی جو اسپیئر جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اسپرے لے کر آ گئیں. پھر جو ہماری فاطمہ ثنا ہے نا انہوں نے جو اسپرے کرنا شروع کیا وہ تو انڈین جو ہے نا اس پہ کافی چراغپا ہیں, سیخپا ہیں. اس پہ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی انہیں اسمیل آ رہی تھی تو ان کو آئیڈیا نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں اسمیل آ رہی تھی تو وہ اسپرے کر رہی ہیں. بھائی اسمیل کی بات نہیں ہے, آپ دیکھیں کتنے بگس ہیں. اب یہ تو ایک نیچرل فنومینا ہے نا. وہ دیکھیں آؤٹ ڈور کھیل رہے ہیں وہاں پر مچھر آ گئے. خیر پھر اس کے بعد آئی سی سی کی جو مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ بھی باقاعدہ پہ اسپرے کرنے کے لیے گراؤنڈ میں آئے اور فاطمہ ثنا بھی بہرحال اسپرے کرتی وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ہاں. وہ ایسے اسپرے کر رہی ہیں اپنے کھلاڑیوں پہ. اور چلیں جی کیونکہ وہ کپڑوں پہ بھی کر رہی ہیں تو لوگوں کو لگا شاید وہ ڈیوڈرنٹ ہے. خیر اچھا کیا جی کیا جا سکتا ہے. ہاں جی تو ہم بات کر رہے ہیں جی ٹیلنٹ کی. تو ٹیلنٹ کی پاکستان میں الحمدللہ کمی نہیں ہے. اور پاکستانی چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبردست طریقے سے نام بنا رہے ہیں. سو باخبر سبیرہ میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کیسے پاکستان ایجاد برطانوی شہری فرحان رحمان سے جو نہ صرف بڑی ایک کہتے ہیں نا بڑے متحرک کاروباری شخصیت ہے بلکہ ابھی وہ منتخب ہوئے ہیں مقامی کونسلر بھی. سو 2021 میں انہوں نے لندن برو ہاؤس آف ہاؤلونز میں سب سے کم عمر کونسل بننے کے لیے الیکشن کی مہم میں حصہ لیا اور اپنے ترقیاتی جو ایجنڈا ہے. سوچیں آج کل کے دور میں لوگوں کو کون سی چیزیں اپیل کرتی ہیں, یعنی جو وہ کیا ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گے اس نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا اور پھر باقاعدہ وہ اپنے نمائندے کے طور پر اس حلقے سے سامنے آئے. تو بالکل جی فرحان از ینگ, ہی از ٹیلنٹڈ, ہی از پیشنیٹڈ اباؤٹ ہز ورک. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرحان نہ صرف مقامی سطح پر خدمات انجام دے رہے ہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں کاروباری شخصیت کی مستند پہچان بھی رکھتے ہیں. اپنی انہوں نے ایک پہچان بھی بنا لی بڑی اپنے رسوخ کے ساتھ. اور برطانیہ کے سب سے کم عمر پاکستانی اور کشمیری کاؤنسلر ہونے کے ناطے وہ نوجوانوں کو پاکستان سے جوڑنے اور دونوں ملکوں کے درمیان بہتر رابطے اور تعاون کے فروغ کے لیے خواہاں ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. تو پھر بات کر لیتے ہیں, فرحان ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں, برطانیہ میں خدمات دینے والے کم عمر ترین کاؤنسلر فرحان رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فرحان فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. فرحان سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کم عمر ترین کاؤنسلر منتخب ہوئے. ہاؤ واز دا ایکسپیرینس, ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن, واٹ واز دا جرنی, واٹ ور دا چیلنجز؟ Assalamu alaikum everyone. Thank you Sadaf and Saim for having me here today. To begin with, I think the experience was extremely overwhelming. From finishing my studies, graduating from university to being thrown in the deep end at local government level, it's not easy for anyone to do. I think going into the political arena, I seem to understand why not a lot of people and a lot of youths are engaging within the local politics. The initial experience that I went through was extremely overwhelming due to the fact that there's a lot of people you have to engage with. There's a lot of responsibilities that you have to adhere to. There's a lot of things that they're not used to within your regular life. Now, me going into politics at such a young age, for me, I'm there to bridge the gap between the youth and politics and hopefully bring them all together and try to hopefully engage more and more youths going forward to encourage them that their voices matter. I mean, I said it time and time again in a lot of people that I speak to. In 10 years' time, 20 years' time, 30 years' time, their voices will matter and the decisions that we make today will impact the future. So looking forward, engaging young people in politics should be the way forward and it should be the way that we intend to move forward. Not just as Pakistanis but across the world. Farhan, I want to ask you because since you said that what motivated you to come into the politics is because you wanted to bridge the gap. You wanted to engage younger generation, younger people. So when you were running your campaign, did you foresee that you are going to win and what kind of response did you get? When I was running my campaign, I didn't foresee winning the election as such,
but the response I got was very positive. A lot of people supported the fact that I was young, that I brought a new mindset to politics. A lot of my peers and local community supported me very much, simply because I was a new voice for them. I think if you look into politics, I'll give you one example of my local government, which is the London Borough of Hounslow. Out of 62 councillors, I believe there is 3 councillors under the age of 35. So how can we make a decision for the youth of today when we don't have the same mindset, we don't have the same communication? So I believe that everyone that saw me going into my campaign, they gave me a lot of support. And I really hope that I've reciprocated this and I've given them the response that they required from me. Right. Farhan, now tell us more about your work, your responsibilities. As a councillor, आप किन शोबों में काम कर रहे हैं? So to begin with, when I was first elected in 2021, my first 2 years as a councillor, I was the Central Hounslow Area Forum Chair. Now this role entailed quite a few different things. Within Hounslow, there's a number of sub-wards, subcontinents, and I had 5 wards beneath me in which I had to chair and engage stakeholders such as the local police force, local businesses, local residents, and engage them with the local community and address regular concerns. We would have meetings every 2 to 3 months just to touch base with our residents, see if there's anything more that can be done, and again act as the bridge between the residents and all the local public services, whether that be the local police force, the local infrastructure forces, however it may be, and anything that can be done or any urgent concerns that were needed, we would address them moving forward. In my current term, I am the chair of the Licensing and General Purposes Committee, which means any licensing application that goes through the London Borough of Hounslow, I am the chair of that committee, whether that be a restaurant or a cafe, to extend hours on a restaurant, however it may be. And Farhan, we feel so proud कि इस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तान से जाकर बाहर इतने बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पर अहम ओहदों पर फाइज हो रहे हैं. मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान बरतानिया के जो रिलेशनशिप है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए? क्या ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है? सेकेंडली, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, स्पेशली मैं यंगस्टर की बात करूँगी, जो इस वक्त डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं फॉर जॉब्स एंड फॉर देयर फ्यूचर. सो उनको आप क्या मशवरा वैसे देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मुझे बताइएगा, पाकिस्तान और ब्रिटेन के जो रिलेशनशिप है वो आपकी पॉलिसी का हिस्सा है, तो व्हाट डू यू वांट टू डू दैट इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड? So if I give you a bit of background, I'm glad you asked this question. Say, 2 saal ho gaye, my brother has moved from UK to Pakistan. Now, I haven't visited Pakistan in around 6 years. Okay. The reason being is there's a lot of gap in between proud Pakistanis from the United Kingdom and Pakistan. Not because that they don't want to return, because that there's a lot of misinformation. Now, I'm proud to be a Pakistani and I'm proud to be here today with you all. When my brother took the milestone and he moved back here to open his businesses in Pakistan, so he has opened, I think, 1 restaurant, 1 coffee shop, a few property developments that he's currently doing. And he has sort of brought my entire family back towards Pakistan. My eldest brother, he now comes regularly. I intend to come regularly. So I think that together, by promoting Pakistan and promoting what we should be proud of, the great city of the great country of Pakistan, we can help bring people back and maybe increase tourism as well within the country. Now, in going forward with the youth of Pakistan, I was enlightened to read in an article the other day that 60% of Pakistan's population is youth. Now, I'm here again. I want to bridge the gap between the youth of Pakistan and the United Kingdom, and I believe that there's so much work that can be done, and so many great initiatives that can be made to support the youth of both Pakistan and UK.
All right, Farhan, now winding up the conversation, lastly, there are a lot of people, a lot of young boys and girls watching you right now. کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ان کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ I think the key message that for everyone watching is that I'm going to leave you with a quote that stuck by me for my entire life. And that quote is, the only thing that we fear is fear itself. So the key message behind this quotation is that resilience, dedication, and hard work can never fail. So to all my brothers and sisters, elder and younger at home, keep working hard, keep striving to do your best, and inshallah we will thrive together. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فرحان فار گیونگ اس یور ٹائم. اور دیکھیں جی کس طریقے سے پاکستانی جو ہے اتنا ینگ ٹیلنٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں جی کہ پاکستان اور برطانیہ جو ہے اس کے تعلقات مزید آگے بڑھے, اور ینگسٹر کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے بہت پیشنیٹ آپ دیکھیے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی یہ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہیں, آل آف دیم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک میں ان پہ کتنا بھروسہ کیا جا رہا ہے, ان کو اتنے اہم عہدوں سے نوازا جا رہا ہے. بہت بہت خوشائن بات ہے. لیکن جہاں پر پاکستانی دوسرے ملکوں میں نام روشن کرتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کا, وہاں پر ہم پاکستانی اپنے ہی ملک میں, اپنے ہی شہروں میں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہوتی. اچھا ہم بڑی شکایتیں کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اچھا شکایت وہ بجائے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم غلط شکایت کرتے ہیں, بیکاز جب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ہمیں وہ سروسز فراہم کرے, یعنی کہ بیسک بنیادی انفراسٹرکچر جو ہونا چاہیے, آپ کو جو ایک پبلک ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے وہ نہیں ہے اویلیبل. میں کراچی کی حد تک بات کروں, لیکن جہاں ہے وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں جی لوگ زیادتی کر جاتے ہیں. وہاں پہ آپ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے, آپ ٹریش بھی اسی میں پھینک رہے ہوتے ہیں. کراچی ہوتے جی پان کی پیکیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو یہ بڑا ایک برا جو ہے, بالکل جی, ادھر آ کے ہماری ایتھکس کہاں چلی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا وہی بات ہے نا کہ پھر مالے مفت دلے بے رحم. اب پنجاب میں حکومت کی جانب سے چلائی گئی الیکٹرو بسز, آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے گرین کلر کی الیکٹرو بسز ہیں, فیصل آباد میں جا رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ ساہیوال میں چلائی جا رہی ہیں. بٹ اب ہو کیا رہا ہے کہ ان الیکٹرو بسز کے اندر فری چارجنگ سٹیشنز بھی ہیں, اس کے اندر اے سی فری ہے, اس کے اندر آپ کے پاس وائی فائی کی سہولت موجود ہے, اس کے اندر اچھے کیبنز ہیں, خواتین کے لیے الگ ہیں, مردوں کے لیے الگ ہے. بٹ لوگ اس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اس منصوبے کو. اب آپ یہ مناظر دیکھیں, یہ کوئی کرنے والے کام تو نہیں ہے. اچھا ابھی بچے ہیں, میرے خیال سے کسی اسکول کالج کے بچے ہوں گے, یہ باقاعدہ اسکول کے اوقات پہ چلائی جاتی ہیں یہ بسز تاکہ بچے جو ہیں وہ آرام سے ٹریول کر سکیں. بٹ یہ دیکھیں یہ آٹو ڈور ہے, یہ آٹومیٹڈ ایک بس ہے, اس کی وہ والی بس ہے جس کی چھتوں پہ چڑھ کے آپ نے اسکول جانا ہے. تو پلیز اس کو اس طریقے سے ایکسپلوئٹ نہ کریں. اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ بچے ہیں, اور اتنا آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا لوڈ یہ برداشت کر سکتی ہے بس کہ نہیں کر سکتی. اور ابھی یہ ہم نے امپورٹ ہی کیے ہیں, ابھی تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. بٹ ابھی آتے ساتھ ہمیں اپنے سیوک سینس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بطور شہری بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے ملک کا خیال رکھیں, آپ کے لیے جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کا خیال رکھیں. اور اگر دیکھیں جگہ نہیں ہے تو دوسری بس آ جائے گی, اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں. پورا ایک اسکیڈول ہوتا ہے کہ ایک بس دوسری بس کس ٹائم پر آنی ہے, تو ایک ہی بس نہیں ہے جس نے سب کو لے کے جانا ہے. مجھے پتہ ہے جی سب کو جلدی ہوتی ہے, لیکن پھر گھر ٹائم سے نکلا کریں تاکہ آپ ٹائم پر پہنچ سکیں. لیکن تو ہوتی ہے صدف, لیکن اس میں تو کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کہ بالکل مطلب ٹائم پاس کے لیے بیٹھ رہے ہیں یا اے سی کی ہوا لینے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. نیا ہے نا, تو میں بھی شاید دیٹس گڈ. لیکن سن لیتے ہیں یہ سینٹیمنٹس کیا ہیں اس حوالے سے. ہمارے لیے بہت ایزی ہے کہ ہم ایزیلی جا سکتے ہیں 20 روپے میں, اور اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹ کارڈ دکھاتے ہیں تو اس کے لیے وہ فری کر دیتے ہیں, 20 روپے بھی نہیں ہمیں دینے پڑ رہے. جو لوگ ادھر سے بیٹھتے ہیں, خاص طور پہ مرد حضرات ادھر سے بیٹھتے ہیں, پھر وہ آخر تک بیٹھتے ہیں, پھر ادھر سے پھر واپس وہ جیسے جھوٹے نہیں لینے ہوتے ایک طرح کے, وہ انجوائمنٹ کے لیے یہ سب کچھ ایسے کرتے ہیں. پھر سیٹ بھی نہیں ملتی تو کھڑے ہو کے بھی جانا پڑتا ہے. کرایہ بھی کم ہے اور اس کے ساتھ سیف سواری ہے, اور جو اے سی وغیرہ کی صورت بھی ہے, گرمی سے بچ جاتے ہیں, اور آسانی سے ہمارا سفر جو ہے وہ چند منٹ میں ہو جاتا ہے بس. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا ٹائم وہ سٹاپ لیتے ہیں اور بزرگوں کی جگہ لے لیتے ہیں, اور اس وجہ سے بزرگوں کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے ایسے نہ کریں. ایک چیز آپ کو کنوینئنس ملی ہے, اس کا اچھے طریقے سے یوز کریں. پہلے اسٹاپ پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, انہوں نے آخری اسٹاپ پہ بیٹھنا ہوتا ہے, تو باقی اسٹاپ سے لوگ چڑھتے ہیں تو ان کو کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے, تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں. اکثر لوگ میں نے یہ دیکھا ہے آ کے وہاں تک صرف سیر کر کے, میرے خود جانے والے ہیں, ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اینڈ پوائنٹ سے, وہ واپس اسی میں آ جاتے ہیں, اترتے بھی نہیں ہیں. زیادہ سفر کرتے ہیں وہ آوارہ جو آزاد لوگ ہیں, وہ جس کا ٹائم صرف ضائع کرنے کے لیے وہ بیٹھتے ہیں, اور اصل مسافر جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں. وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ 20 روپے کا ٹکٹ لے کر میاں دودھ گھر یا وہاں بچنا یا بان حافظ جی
इस पर चले जाते हैं. देखिए बहुत अच्छी सर्विस है और ये आपके ही मफाद में है, लेकिन लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए इसमें. मतलब लिटरली लोग बता रहे थे कि इस पे झूले लिए जा रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए, तफरीही पर्पस के लिए इस बस को इस्तेमाल की जा रही है, तफरीही पर्पस के लिए नहीं. सेकेंडली ये बुजुर्गों के लिए, ये ख़वातीन के लिए और स्पेशली एबल्ड अफराद के लिए ये बस फ्री है. अगर आप एक नौजवान हैं, यंगस्टर से मेरी देखिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये आपके मुल्क का असासा है, थोड़ी सिविक सेंस रखें. आप बुजुर्गों की जगह पर नहीं बैठ सकते, आप स्पेशली एबल्ड अफराद की जगह पर नहीं बैठ सकते. अगर आप देख रहे हैं कोई खड़ा है बुजुर्ग, उसको खुद उठ के जगह दे दो. मैंने तो देखा है जहाँ पर स्पेशली एबल्ड अफराद का साइन भी होता है ना कि सीट उनके लिए है या एल्डरली पीपल के लिए, लोग वहाँ बैठे होते हैं, हट्टे कट्टे लोग बैठे होते हैं. तो ये अपने मिजाज को थोड़ा आपको बहुत कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है. चलें जी बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर है अब इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए क्या किया जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कौसर खान. थैंक यू सो मच कौसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और कौसर साहिबा सॉरी हमें ज्वाइन करने के लिए. ज़रा ये बताइएगा कि बहुत अच्छा इकदाम है, और लेकिन जो हम सूरत हाल इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जो पब्लिक भी वहाँ से अपने जिन सेंटीमेंट का इजहार कर रही है, अब उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग टू योर प्रोग्राम. बहुत शुक्रिया. इनफैक्ट आपने बड़ी दिलचस्प और हकीकत पे मबनी बातें की हैं और पैसेंजर्स ने भी की हैं. लेकिन देखिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान दिस इलेक्ट्रिक बसेस आर मूविंग. ये पाकिस्तान की पंजाब की सड़कों पे आपको नज़र आ रही हैं. तो शुरुआत ही छोटे शहरों से की गई है ताकि ये इम्प्रेशन ख़त्म किया जा सके कि हर सहूलत, हर फैसिलिटी बड़े शहर के लोगों को दी जाती है. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि छोटे शहर के लोगों के लिए कम्यूट आसान बनाया जा सके और उसको कम खर्च और बालानशी बनाया जा सके. तो बसेस स्टेट ऑफ द आर्ट है. आप अगर किसी भी यूरोपीय अमेरिका जाएं, किसी और मुल्क में जाएं, तो आपको वहाँ भी ऐसी बसेस नहीं नज़र आएंगी. मैंने ट्रैवलिंग की है काफ़ी, तो मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आई. तो ये एक तो बसेस बहुत जदीद हैं, अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरीन है. हाँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि अवामुन्नास को इन बसेस का ख्याल रखना चाहिए और इनकी कदर करनी चाहिए. ये सहूलत उन लोगों के लिए है जिसको वाकई इसकी ज़रूरत है. उस पर स्टूडेंट्स शामिल हैं, स्कूल के बच्चे शामिल हैं, बुज़ुर्ग अफराद शामिल हैं, डिसेबल्ड हैं, जिनके लिए इस सवारी पे रैम्प्स ख़ास तौर पर फिक्स किए गए हैं ताकि वो व्हील चेयर पे इस पे बैठ सकें. तो बहुत ज़रूरी है कि इसको सिर्फ ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया जाए. अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस की वजह से भी कहीं जाना है तो आप जाएं, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें ताकि कोई और मुसाफिर भी इस बस पर बैठ सके जिसका कोई जेन्युइन काम है, कहीं जाना है तो उसको जगह मिल सके. कौसर साहिबा बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उस चीज़ से. बड़ा अच्छा इकदाम है, जदीद बसेस हैं, बट माशरे में सज़ा जज़ा का निज़ाम इसीलिए ही है ताकि स्क्रूटनी रखी जा सके, एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सके. अब जैसे आप कह रही हैं कि बुज़ुर्ग अफराद के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी फ्री है, 80% तकरीबन लोगों के लिए फ्री है. अब इस बात का कैसे तयन किया जाए कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन ज़रूरतमंद नहीं है, कौन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जा रहा है, कौन सफ़र करना चाह रहा है, कौन तफरी करना चाह रहा है? जी बहुत अच्छा सवाल है. इस फोरम से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ ताकि लोगों में ये बात स्प्रेड हो कि देखिए ये ऑपरेशंस शुरू में जो मैनुअल टिकटिंग पे चल रहे हैं, लेकिन मियाँ वाली में इस वक्त ये ऑपरेशंस अब कार्ड्स पे शुरू हो चुके हैं. जिसके पास कार्ड होगा, स्टूडेंट कार्ड, रियायती कार्ड, डिसेबल्ड कार्ड, सीनियर सिटीज़न कार्ड, वही अब इस पे चढ़ सकेंगे. मैनुअल टिकटिंग ऑलमोस्ट पंजाब के हर शहर से अब ख़त्म कर दी जाएगी. तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ये रोल आउट हम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप इस तरफ भी हम जाएंगे कि मैनुअल टिकटिंग ख़त्म हो जाए. उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो जेन्युइन सब्सिडी होल्डर हैं, जिनको मुआफ़ है किराया, जो इनके लिए ये फ्री है बस, वो इस पे बआसानी आ सकेंगे और कार्ड ही तब यूज़ कर सकेंगे. अच्छा कौसर साहब एक चीज़ बताइएगा, एक थोड़ा इशू लोगों को पैनिक इसलिए भी हो जाता है, उन्हें लगता है जी कि पता नहीं नेक्स्ट बस, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो एक तो टाइम पे यहाँ पे वो रिवाज नहीं है बल्कि ट्रेन आ रही हो जी, बस आ रही है हमारी, तो फ्लाइट्स भी लेट हो जाती हैं. तो इसकी कितनी पाबंदी का ख्याल रखा गया है कि जो टाइम मेंशन किया गया है नेक्स्ट बस भी फौरी उसी टाइम पर आनी है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी? और क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से बसेस हैं? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल ऐसा ही है. ये बसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई गई है. ये कोई मफरूज़ा या किसी की चॉइस, पर्सनल चॉइस या पॉलिटिकल चॉइस नहीं है. इस पे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा का बहुत क्लियर स्टांस था कि बसेस पॉपुलेशन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें. जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे बसेस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें.
قوثر صاحبہ اب ذرا اس کی بزنس ماڈل کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ بزرگوں کے لیے فری ہے, یہ خواتین کے لیے فری ہے, اسپیشلی ایبلڈ افراد کے لیے فری ہے, اینڈ دا ریسٹ آف دا پیپل ان کے لیے 20 روپے کی یہ ٹکٹ ہے اس بس کی. تو ذرا آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گے کہ یہ بس یہ واٹس دا انٹائر پروسیس, یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے, کیا کاسٹ آتی ہے, اس کے اپنے بس کے خرچے کیسے پورے ہو رہے ہیں, پر ڈے کیا انکم ہے, پر ڈے خرچہ کیا آ رہا ہے بس پہ؟ دیکھیے سنس یہ جو پروگرام ہے اٹس بین ریسنٹلی رولڈ آؤٹ نا, 15 ستمبر سے آپریشنز شروع ہوئے ہیں. میاں والی میں 15 ستمبر کو افتتاح تھا, تو اس کے بعد آپریشنز شروع ہوئے ہیں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تمام جو بسیز ہیں یہ الیکٹرک ہیں, تو ان کے جو بس ڈپوز ہیں وہ عام ڈپوز سے مختلف ہوتے ہیں. ان میں چارجنگ ڈاکس لگتے ہیں, اور تمام جو بس ڈپوز ہیں وہ ان کی الیکٹریفیکیشن سولر پہ کی جا رہی ہے. اس وقت لاہور میں ہمارا جو ڈپو ہے وہ ٹوٹلی سولر پہ چل رہا ہے, جس میں 27 بسیں لاہور میں چل رہی ہیں. تو تمام اضلاع میں جہاں جہاں ڈپوز ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, ہم سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو بجلی کا خرچ اس سے کم ہو جائے گا. رہ گئی سبسڈی, تو سبسڈی تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ, ایون آسٹریلیا میں, یو ایس میں, ہر جگہ پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سبسڈی دی جاتی ہے. لیکن بجلی کا خرچ اس سے کم ہو جائے گا, تو کم از کم یہ گورنمنٹ پہ بوجھ ضرور کم ہو جائے گا. اور اس کی آپریشنز, مینٹیننس, یہ سب چیزیں جو ہیں ایک باقاعدہ پلان کے تحت کی جاتی ہیں. اس کا سٹاف فلی ٹرینڈ ہوتا ہے. لین آپریشنز بسز کرتی ہیں 3 سے 4 دن ایک ضلع کے اندر, تاکہ یہ بسز کم سے کم ڈیمیج کریں اور کم سے کم ان کے روٹس پہ ایشوز ہوں. روٹس بھی ہم لوگ جو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے اس کے تحت روٹس بھی ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں. اکثر و بیشتر ہم باہر کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ باقاعدہ فائنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بس کا گیٹ زبردستی کھولنے کی کوشش کی, یا آپ نے کچھ ٹریش وہاں پہ پھینکنے کی کوشش کی, تو پھر اتنا فائن لگے گا. تو کیا اس طرح کے رولز یہاں بھی اپلائی کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ جی, ہم یہ رولز اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور ابھی تک ایسا ناخوشگوار واقعہ کوئی آیا تو نہیں ہے علم میں. لیکن یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کے رولز ہم نے بھی اسٹیبلش کیے ہیں. ایس او پیز آن پلیس ہیں, اور جو بس کنڈکٹرز ہیں وہ بھی انشور کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ پیش ہے. لیکن بہرحال وقتاً فوقتاً بھی ان بسز کی ایک اور ٹرپ روٹ پہ جانے سے پہلے ان کی پوری مکمل صفائی ہوتی ہے, پھر یہ اپنا روٹ سٹارٹ کرتی ہیں. اس کے جو ٹائمنگز ہیں بہت فلیکسیبل ہیں, فیزیبل ہیں بچوں کے لیے, ہر بندے کے لیے. صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک بالکل پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپریشنز صحیح کیے جائیں, اور اس چیز کو بالکل یقینی بنایا جائے, اور تاکہ اس پروسیس کو تمام تر ہم مزید اسموتھ بنا سکیں. جن لوگوں کو ضرورت ہے وہی لوگ ٹریول کریں, باقی جو ریسٹ آف دا پیپل ہیں جو انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے بیٹھ رہے ہیں وہ بیٹھنے سے ذرا گریز کریں. تھینک یو ویری مچ قوثر صاحب, آپ نے باخبر وغیرہ کے لیے وقت نکالا. اور یہ ٹاپک جو ہے نا, یہ ٹرانسپورٹ والا, میں اپنے ویورس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا سینسٹیو ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ سہولیات یہاں پر کراچی میں اس طرح سے میسر نہیں ہیں. تو جن لوگوں کو میسر آ رہی ہیں, جن لوگوں کے پاس یہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں, آپ کے قدر کریں بالکل, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں کہ لوگ یہاں کس طرح سفر کر رہے ہوتے ہیں. چلے جی, چھوٹا سا بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک. اور کہنے کو جو 2 جماعتیں ہیں اتحادی ہیں, حکومت میں ایک جماعت باقاعدہ شامل نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ ٹریجری بینچز کا حصہ ہیں تو ان کو اتحادی کہنا غلط نہیں ہوگا. لیکن اب بیانات کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے کہتے ہیں نا ذرا نچلی قیادت سے ہوا, پھر ذرا سیکنڈ ایئر پہ چلا گیا. اب تو جناب بیانات بڑی اونچی سطح سے بھی آ رہے ہیں. سو پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب سندھ کے جو وزیر اطلاعات ہیں شرجیل انعام میمن, انہوں نے جی بڑا ایک بیان دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت کی تنقید پیپلز پارٹی پر ہوتی ہے, لیکن اصل ہدف ان کا دراصل وفاقی حکومت ہے. شہباز شریف کے کام انہیں اچھے نہیں لگتے تو اسکور یہاں سیٹل نہ کریں, یہ کہہ رہے تھے وہ جناب. اور ہم نے دیکھا اوور دا ویکینڈ بہت مطلب نا ایک لفظی گولہ باری جاری رہی. بات پھر وہ یہ کہ اب بات اعلیٰ قیادت تک آ گئی ہے, سینئر رہنما جو ہیں وہ اس لفظی گولہ باری میں انکلوڈ ہو گئے ہیں. اوور دا ویکینڈ شرجیل صاحب نے بھی بیانات دیے, پھر خواجہ سعد رفیق نے پنجاب کی پگ کی بات کر لی. تو یہ شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے. پھر بات وہ یہ کہ حکومت اپوزیشن میں چلے تو ایک الگ بات ہے, تو حکومت اور اتحادیوں میں چل پڑا ہے. اچھا, اب دونوں صوبوں کی جو اطلاعات منسٹریز ہیں نا, وہ انفارمیشن منسٹری, وہ جواب ایک دوسرے کو دے رہی ہوتی ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ نے جوابی وار کیا شرجیل صاحب کی پریس کانفرنس. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں برسوں کا کام دنوں میں, اور سندھ میں دنوں کا کام برسوں میں ہوتا ہے. جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے. کراچی کا کچرا, ٹوٹی سڑکوں اور کرپشن کی بات کریں تو لسانیت اور مرسوں کارڈ لے آتے ہیں بیچ میں. اچھا چلیں, یہ تو ہو رہا ہے. میں نے کہا نا کہ دونوں طرف کی انفارمیشن منسٹری اس چیز کو دیکھ رہی ہے, بٹ میئر کراچی وہ بھی اب بیان دے رہے ہیں ساری صورتحال میں. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب کیا فرما رہے ہیں.
पंजाब हुकूमत प्रेशर में है सैलाब की वजह से। रिलैक्स यार, टेक इट इजी। मेरी तीनों बहन, मैं उनको फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहूँगा खैर सगाली के तौर पर कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार। जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी। तो चलें जी, बात कर लेते हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ हैं। शहरी रहमान साहब, आप लोग तो बड़े ज़बरदस्त साथ चल रहे हैं, इत्तेहादी हैं। ऊपर से जब हम ये बयानात देखते हैं, हमने सोचा शायद थोड़े दिन बाद रुक जाएंगे कुछ, फिर बीच में एक डेलीगेशन भी गया, मीटिंग भी, लेकिन अब तो मेयर साहब भी बयान दे रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है आखिर? जी शुक्रिया। देखिए, बहुत अहम सवाल है और तशवीश का बायस इसलिए कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान पूरा मुल्क, रिपोर्ट भी आई है 6.5 मिलियन, आज कल रिपोर्ट आई है 6.5 मिलियन लोग मुतासिर हुए हैं इस सैलाब के। हर शहरी उसमें से पाकिस्तानी है जी। ये पंजाब और सिंध की जो ये इन्होंने शुरू की है, और मैं जाहिर है ये कहूँगी कि जिस लेवल पर अब इस बात को ले जाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी जवाब तो देगी। अब सियासत में जवाब तो देना लाजिम होता है, नहीं तो एक अजीब व गरीब वैक्यूम होता है और ये सोचा जाता है कि एतराफ़ किया जा रहा है। तो देखिए बात ये है कि बजाय लफ्ज़ों की ये बमबारी में आप लोगों के जायज़ और असली हालात और उनके मसाइल देखें। उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ासतौर से साउथ पंजाब में अभी भी कि इतना मुल्क पानी के नीचे है। आप एक सर्वे वहाँ दौड़ा लीजिए, अपने लोग भेज दें बेशक, तो आप देखें सूरत हाल क्या है वहाँ पे। और ये कहना, और मुझे तशवीश जो हुई सबसे ज़्यादा कि ये आपने पंजाब से, ठीक है आप बात कर रहे थे, आपने उठा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी खारजा पॉलिसी और उनकी जो खारजा अमूर पर एक ख़ास अबूर और कमिटमेंट है, जो पाकिस्तान से कमिटमेंट है, उसको आपने उस पर सवालिया निशान उठाया, जिस पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद ने इन्हिसार किया था। खुद उन्होंने एक उन पर एतमाद का एक बहुत बड़ा वो कॉन्फिडेंस डाला था कि मैं आपको आप पर एतमाद करता हूँ, पाकिस्तान का वफ्द आप हेड करेंगे। अब ये एतमाद का फुकदान नहीं है, ये वाज़े कर रहा है कि उनको शदीद कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर में। अब आपने उसमें उनकी छोटी बहन मोहतरमा नहीं, तो बात फैक्ट्स पे होनी चाहिए ना, और यही बातें ये नहीं होना टेबल पे नहीं हो सकती। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर मेयर कराची भी बयान दे रहे हैं यहाँ से, तो फिर कोई और भी बयान दे रहा है, कहीं मैंने शैला रज़ा साहिबा का भी स्टेटमेंट देखा। तो ये बातें कमरों में बैठ के नहीं हो सकती। सदफ जियाला तो बयान वापस देगा। आप उनकी जब आला क़यादत पर तनकीद के इस तरह नाजायज निश्तर बरसाएंगे तो वो तो बिल्कुल जवाब देंगे। ना जवाब दें तो, बल्कि अब तो फेडरल लेवल तक बात आ गई। आपने हमारी आला क़यादत पर इस तरह का इल्ज़ाम जो हमने कभी नहीं किया। आप देखें कि चेयरमैन बिलावल ने भी जब सैलाब के हिट इलाकों में गए थे, उन्होंने सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के काम की कारकर्दगी को सराहा, क्योंकि यही तरीका है। आप ठीक है ज़मीन पे अपने इश्यूज देख लें। क्या मांगा पीपल्स पार्टी ने? कहा कि BISP को आप यूज़ कर लें, जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अक्लेम्ड सिस्टम है सोशल सिक्योरिटी का। आप वर्ल्ड बैंक चेक कर लें। फिर क्या मांगा पीपल्स पार्टी ने? अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पंजाब के लोग भी भाई हमारे लोग हैं। जब सिंध 2022 में वहाँ सैलाब आया था, बहुत सख्त लोग मुतासिर हुए थे। 1/3 पाकिस्तान फिर उस वक्त भी पानी के नीचे था। बार बार प्राइम मिनिस्टर आते थे सिंध, हमें तो बहुत अच्छा लगता था, हम उनको आला सतह पे मिलते थे, और ये कभी बात नहीं हुई कि आप हमारे इलाके में इंटरफियर कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता। इस वक्त IMF से आप इतनी बड़ी रिलीफ मांग रहे हैं फ्लड के लिए भी, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप मांगे ना, ये ना करें। देखिए हमारी इस वक्त इकोनॉमी जो भी है, जिस थ्रेशोल्ड पे भी है, नहज पर है, बहुत सारे लोग, ये नंबर्स आपके सामने आज नए आ रहे हैं, तबाही के दुहाने पर खड़े हैं। ये एक खानदान हमारे लिए ज्यादा है अगर वो तबाही के दुहाने पर खड़ा है, ठीक है, नाकाबिले बर्दाश्त है।
تو اس میں اگر آپ کو نہیں منظور تھا کہ ہم انٹرنیشنل ایڈ لیں جو ہمارا حق تھا، یہ کسی کی یہ بھکاری پن نہیں ہے، تو پھر IMF سے آپ کیوں لیتے ہیں لون؟ یہ بھکاری پن ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا لوگوں کا اٹینشن اصلی مسائل سے ڈائیورٹ ہوتا ہے. میری سب سے استدعا ہوگی کہ آپ اپنے تنقید کے نشتر اب نیچے کریں اور یہ توپیں نیچے کر کے، خاص طور سے پنجاب کو میں کہوں گی کہ وہ ہمارے یہاں سے بات ایک دم ختم ہو جائے گی. آپ نے لیکن جو ریڈ لائن کراس کی ہے نا میری نظر میں، تو شریف صاحبہ اچھا تو یہ ہو کہ پرفارمنس کو جواب پرفارمنس سے دیا جائے بجائے کہ بیانات سے. جی بالکل، پرفارمنس اور آپ دو باتیں آپ نے بالکل صحیح بات کی. پرفارمنس ضرور ہے، یہ کوئی ریس نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے بیٹا. اس میں آپ کو فوری طور پر آپس میں مل بیٹھ کے ایک پلان بنائیں. کمیٹیز بھی ہوتی ہیں، کمیٹیز میں اگر آپ نے سننا نہیں ہے، یہ تو نیشنل اسمبلی کا وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اسپیکر کے یہاں تو بات ہو گئی، لیکن اب سینٹ کا اجلاس ہے. آپ نے جب میرے لیڈرشپ پر اتنے الزام لگا دیے اور آپ نے اس میں بیجا عطیفہ بھٹو زرداری محترمہ کو بھی لے آئے ہیں، کس لیے؟ دیکھیے تو پھر اب آپ وفاقی لیڈرشپ سے بھی سنیں گے نا. آپ آج سینٹ کا اجلاس ہے، میں اب اس ڈیبیٹ کو نہیں فروغ دینا چاہ رہی تھی لیکن اور بغیر پھر بھی کسی پر تنقید کیے ہم تو کہیں گے کہ دس از ان ایکسیپٹیبل نا. یہ ہمارے لیے بالکل لیٹس ہوپ کہ یہ چیزیں جی حل ہو جائیں اور عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رہے. تھینک یو سو مچ علی نعمان صاحبہ. اور جی ہم بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نشتر ہیں یہ چلنا بند ہو، لفظی گولہ باری بند ہو، کارکردگی نظر آئے بجائے اس کے کہ دونوں جانب سے لفظی گولہ باری ہو اور ایک ٹینشن کا ماحول ہو. وی وانٹ دس ٹو اینڈ اینڈ اوور ویری سون ٹو بی آنیسٹ. موونگ فارورڈ چلیں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید اچھے اچھے سیگمنٹس لیے آپ کے لیے. ویلکم بیک جناب. اور کراچی میں کچھ دنوں پہلے دو افسوسناک واقعات پیش آئے. آپ دیکھیں کہ دو مختلف مقامات سے 2 سر اور 2 دھڑ ملے الگ الگ. مطلب میں اس کو کیسے ڈیفائن کروں؟ نذیر شاہ جو ہے وہ ہمیں اس والے سے اپڈیٹ کریں. نذیر بتائے گا کون ملزمان تھے، ان کے سہولت کار کون تھے؟ کراچی کے 2 مختلف علاقوں میں دھڑ اور 2 سر ملنے کے واقعات پیش آئے تھے، جس میں گلستان جوہر پولیس نے جو پہلوان کوٹ کے علاقے میں ایک سر ملا تھا اس کی مدد سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا جنہوں نے سفاکانہ طریقے سے اپنے ہی دوست کا قتل کیا تھا. واردات کیسے عمل میں لائی گئی تھی ہم جانتے ہیں. ساتھی ملزم سے جو اس قتل میں شریک تھا، نام بتاؤ اور یہ بتاؤ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ نام علی صاحب، یہ واقعہ پیش آیا تھا ایسے کہ یہ آدمی گھر سے لایا تھا اس کو، میرے گھر پہ نشہ کیا تھا ہم نے اور نشے کی حالت میں تھے. اس نے بولا کہ بھائی میں اس کا مرڈر کروں گا اور رات کے ٹائم پہ اس کا دھڑ سے سر الگ کر دیا. دھڑ صاحب ادھر ہی چھوڑ دیا اور سر یہ اپنے بیگ میں ڈال کے لے گیا، ادھر کچرا کنڈی میں ڈالا اور اس نے مجھے بولا کہ دھڑ اس کا نا ندی میں پھینک دو. 18-17 گھنٹے تک لاش میرے گھر میں پڑی رہی اور میں گھبرایا رہا، باہر بھی نہیں نکلا، کسی کو میں نے بتایا بھی نہیں. یہ میں نے غلطی کی لیکن میں گھر پہ موجود رہا. 24 گھنٹے کے اندر گلستان جوہر پولیس نے ان شفاق ملزمان کو گرفتار کیا. اس نے وہاں سے جو دھڑ تھا وہ برآمد کروایا تھا جو اس ملزم نے اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا، اور اس لاش کا کمرہ 18 سے 20 گھنٹے تک یہ موجود رہا اور پولیس نے گرفتاری کرنے کے بعد مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا. جی اچھا، یہ جو وائلنس کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں بڑے کہتے ہیں نا بڑے تشویشناک ہیں، لیکن یہ زیادہ تشویشناک جب صائم ہو جاتے ہیں جب یہ جرائم پیشہ افراد سے نکل کر ان لوگوں کی طرف سے ہمیں آتے ہیں جن پر ہم بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. کیونکہ معاشرے کے کچھ رول ماڈل ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کیئر میں ہمارا بچہ یا ان کی کیئر میں ہمارا پیشنٹ جو ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن ایک بڑا افسوسناک واقعہ جی کراچی میں آیا جہاں پر ایک آٹزم سینٹر میں، اب سوچے آٹزم سینٹر میں آٹسٹک بچے ہوں گے، وہ بچے جنہیں ماں باپ ان کی کیئر میں چھوڑ کے گئے، وہاں پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ کیسے ایک ٹیچر ایک آٹسٹک بچے پر تشدد کر رہی ہے. بہت دل خراش مناظر تھے اس ویڈیو کے. چلے یہ معاشرے میں عدم برداشت کیوں بڑھتا جا رہا ہے، انٹالرنس کیوں بڑھتی جا رہی ہے، فرسٹریشن کیوں ہے؟ یس یہ کرمنل ایکٹ ہے. گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نفسیات ڈاکٹر ثنا حسین صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا صاحبہ، آپ نے باخبر سے کے لیے وقت نکالا. پہلے تو بتائیے گا ٹیچر بچے کی شخصیت کی میں کہتے ہیں نا کریکٹر بلڈنگ میں ایک بڑا اہم رول رکھتے ہیں. اگر ٹیچرز ہی ایسے کریں،
टीचर से तशद्दुद करें, टीचर ही अगर जालिम हो शफीक होने के बजाय, तो फिर बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या असरात पड़ेंगे? यहाँ पर मैं नॉर्मल बच्चे की बात भी नहीं कर रहा, मैं स्पेशली एबल्ड बच्चे की बात कर रहा हूँ। यस बिल्कुल, देखिए टीचिंग तो वो नोबल प्रोफेशन है और टीचर ही वो शख्सियत होता है जिसके वो आईना होता है जिसके अंदर बच्चा अपने आप को देखता है। सो अगर टीचर इस तरीके से बिहेव करता है बेरहमाना और इस तरह का जो इशूज़ हमें जो नज़र आ रहे हैं उसकी वजह से बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डिटेरियोरेट होती है। उसका पढ़ाई से तो दिल उगता ही जाता है, साथ साथ उसका इंसानों के ऊपर से भी एतबार उठ जाता है क्योंकि उसके अंदर खौफ की कैफियत जो है वो ज़्यादा रहती है। और उसके साथ साथ आपके अंदर जब इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, जब आप सबके सामने आपके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट आपको ह्यूमिलेट किया जाए तो आपकी सेल्फ इस्टीम तो लो होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपका सोशल कम्युनिकेशन भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। और वैसे भी जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं उनके लिए कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन वैसे ही इशू होता है। एक चीज़ मुझे बताएं, जब ये इस तरह के इदारों की हम बात करते हैं तो वहाँ पे किसी को हायर करने का, किसी को इस तरह की जिम्मेदारी देने का क्राइटेरिया ही अलग होता है। उसका टॉलरेंस लेवल, उसके अंदर कितनी शफकत है, मोहब्बत है, कितना एम्पैथेटिक है वो उन बच्चों के साथ, ये सब चेक होना चाहिए। क्या इनको अकाउंटेबिलिटी का डर नहीं था इस इदारे में? हालांकि सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो या तो ये वीडियो सामने आ गई या ये ट्रेंड था, तो क्या ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा? कैसे एक ऐसे टीचर सलूक कर सकता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग, अगर इसके ऊपर हम देखें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस ये भी देखी जिसमें पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरीके के ऊपर इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी और लोग उसके ऊपर जो है तनकीद करते रहेंगे तो ये इदारा बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पेरेंट्स भी ये चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि यहाँ पर आपके बच्चे के साथ बुरा सलूक हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अगर ये इदारा बंद हो जाएगा तो हमारे बच्चों के साथ जो है वो बुरा सलूक जो मतलब हमारे बच्चों को सर्विसेज नहीं मिलेगी। यस, इससे इदारों की इस्लाह होगी कि ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ इस तरीके से बुरा सलूक ना हो। तो यहाँ पे पेरेंट्स, सिविल सोसाइटी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इश्यूज़ को हाईलाइट करें कि अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर, टीचिंग पोजीशन के अंदर टीचर्स को हायर करते हैं तो उन या इदारे वो भी अकाउंटेबल हों कि इस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे मुस्तकबिल का मेहमान है। राइट सना, बच्चे हमारे मुस्तकबिल का मेहमान है। और क्या जो इस तरह के टीचर्स होते हैं जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, इनके लिए प्रॉपर सेशंस होने चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए इनकी बाकायदा, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी जरा बताइए। यस, ऑब्वियसली इन सब की काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर टीचर को ये लगता है कि वो बहुत ओवरवेलमिंग है, ओवरबर्डन है, या उसके साथ बहुत सारा के जो इश्यूज चल रहे हैं या उसकी इमोशनल हेल्थ बहुत बुरी तरीके से डिटोरिएटेड है, तो उस वक्त वो सेशंस ना लें। और इसी तरीके से इदारों को भी चाहिए कि टीचर को ओवरबर्डन ना करें। हो सकता है कि वो ओवरबर्डन हो या उनके अपने घर के मसले या हालात चल रहे हों, तो इदारे भी बहुत दफ़ा जो है वो टीचर्स के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि जो आपके पास और बच्चे आ रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ। लेकिन कोई भी एक स्पेशली एबल्ड बच्चे पर टॉर्चर करते हुए 10 बार सोचेगा। ये कोई ऐसा नॉर्मल बच्चा भी नहीं कि आपको एक्सक्यूज कर दें जी आप ओवरवेल्म्ड हो गए, आप पे काम का बर्डन ज्यादा है। किसी चीज़ का एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको इंसानों के साथ डील करना और इंसानों के साथ कंपैशन, अफेक्शन आपको ये शो करना बहुत ज़रूरी है। और आप उस्ताद होने के नाते आपको ये चाहिए कि आप बच्चे के अंदर जो रोशनी है उसको वो बाहर निकालें, उसको ब्राइटन करें मज़ीद। थैंक यू वेरी मच सना। और बिल्कुल जी, आप बहुत ही जिंदा सिफ्त होना पड़ेगा किसी स्पेशली एबल्ड मासूम फूल जैसे बच्चे के साथ ये हरकत करने के लिए। पेरेंट्स से बहुत रिस्पांसिबिलिटी आयद होती है कि बच्चों से कम्युनिकेट करें, बहुत ख्याल रखें। जहां आप उन्हें किसी डे केयर में कहीं पर भी आप उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, जरूर चेक रखें कि वहाँ पे किस तरह की टीचर जो है उनको इंडक्ट किया। चलें जनाब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। मुलाकात होगी आपसे कल 9:03 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन पाकिस्तान जिंदाबाद।